الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جمعہ کے دن ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، ثلاثۃ الاصول، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں ارکان ایمان کے تعلق سے کئی باتیں آئی تھی۔ ہماری بات چل رہی تھی آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے میں 3 باتیں داخل ہیں۔ جب تک ان تینوں باتوں پر کوئی ایمان نہ لائے آخرت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حساب اور کتاب ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم، بندہ حساب اور کتاب کے بعد کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں تک بات ہماری رکی تھی۔ جنت اور جہنم کے تعلق سے 1-2 باتیں پڑھ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جنت اور جہنم جو ہے اللہ رب العالمین کی یہ دونوں مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جنت کو نعمتوں کا گھر بنایا ہے، اور اس کو مومنوں متقین لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہیں، اخلاص کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جن کو کوئی آنکھ دیکھی بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کان سنے ہیں، اور نہ ہی دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ البینہ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں۔ خیر البریہ بولے تو مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، مخلوق میں سب سے بہترین۔ اچھا، سب سے بہترین ہے تو ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ جنت عدن ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ یہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بات فرمایا ہے کہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے جنت عدن ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ راضی ہو گیا ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو اور جہنم جو ہے اللہ رب العالمین نے کافروں، ظالموں کے لیے، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا، اور اس میں طرح طرح سے عذاب رکھا، طرح طرح سے عذاب رکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جس کو ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، اس آگ سے بچو جس کو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ رب العالمین نے کافروں پر لعنت کیا اور ان لوگوں کے لیے شعلہ والی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اس جہنم میں یہ لوگ کسی کو مدد کرنے والا ولی نہیں پائیں گے، کوئی ان کا دوست اور مدد کرنے والا نہیں رہے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو اس وقت کہیں گے، ہائے افسوس، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔
وہاں افسوس کریں گے اور یہ کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے، لیکن وہاں افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا اور نہ ہی پھر عمل کرنے کا چانس ملے گا۔ اسی وجہ سے یہ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے چانس دے دیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ تو 3 باتیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جب تک کوئی بندہ ان 3 باتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ آخرت پر ایمان مکمل اس کا نہیں ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد، موت کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا۔ مرنے کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد تو ایمان لانا ہی ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں، ان سب باتوں پر ایمان لانا بھی یہ آخرت کے ایمان میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ آخرت کا انکار کر دے گا۔ مثال کے طور پر فتنۃ القبر، قبر کے فتنہ پر ایمان رکھنا، یعنی قبر کے امتحان، جو قبر کے اندر امتحان ہوگا، مردوں سے سوال جواب ہوگا، مر گیا بندہ کوئی دفنا دیا گیا، تو دفنانے کے بعد جو میت سے سوال کیے جاتے ہیں رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو ان باتوں پر ایمان رکھنا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، کہاں کچھ پتہ چلتا ہے، تو اس طریقے سے اگر کوئی کہے تو پھر وہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور آخرت کا انکار کر دیتا۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا قبر میں، جب سوالات ہوں گے امتحان میں، جب فرشتے کہیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ایک پکا مومن آدمی کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور پیغمبر کے بارے میں، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بندہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ظالم آدمی، کافر آدمی، منافق آدمی کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہائی میں نہیں جانتا، افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ منافق بھی آدمی اور دکھاوا کرنے والا آدمی، شک شبہ میں رہنے والا آدمی، منافق آدمی شک شبہ میں رہنے والا آدمی کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، مجھ کو پتہ نہیں ہے، بس لوگ جیسے کہتے تھے دیکھا دیکھی میں بھی کہتا تھا۔ تو دیکھا دیکھی مسئلہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ کہنا چاہیے۔ دنیا میں اگر دیکھا دیکھی وہ کر رہا ہے ہم بھی کریں، وہ نہیں ہے، بلکہ یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یہ تو عذاب ہے قبر کے، یہ امتحانات ہیں، اس پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات جو ہے قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ قبر کے اندر واقعی طور پر عذاب ہوتا ہے اور قبر کے اندر واقعی طور پر نعمتیں ہوتی ہیں، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر تو کھودتے ہیں لیکن کون سی نعمت، کبھی نہیں کوئی سیب دکھائی دیا، کوئی تو سیب نہیں دکھائی دیا، انگور نہیں دکھائی دیا، اور جنت کے بچھونے آج تک نہیں دکھائی دیے ہیں، قبر ہم لوگ اتنا کھودتے ہیں۔ اگر کوئی کہے تو دیکھیے وہ غیبی امور ہیں، غیبی چیزیں ہیں، اس پر ایمان رکھنا ہے، غیبی چیزیں ہیں، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ عذاب قبر اور نعمت دونوں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ جو ظالم ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا، کافر لوگوں کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، سورہ الانعام میں آیت نمبر 90 میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا کہ اگر تم ظالموں کو دیکھ لو جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، موت جب آئے گی ان ظالموں کو، تو فرشتے ہاتھ پھیلا کر کے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، آج تم کو ذلت والی عذاب دی جائے گی۔ کیوں؟
اللہ رب العالمین کے بارے میں تم لوگ غیر حق بات کہتے تھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں غیر حق بات کہتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں تم لوگ تکبر کرتے تھے، آج پھیلا ہو۔ تو دیکھیے مرتے مرتے ہی موت کے وقت ہی سے مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کافر ہے تو مرتے وقت ہی سے ان کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، اور فرشتے سختی کرنا شروع کریں گے، سختی کرنا شروع کریں گے۔ اسی طرح سورہ غافر جو 40ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا، آگ پر صبح اور شام آل فرعون کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعون اور فرعون کے حواری مواریوں کو آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، کب؟ صبح اور شام، اور جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو اس سے سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو جب پیش کیے جاتے ہیں روزانہ صبح شام، یہ قبر کی عذاب ہے، قبر کی عذاب ہے۔ تو جب سے وہ لوگ مرے ہیں تب سے ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آگ پر پیش کر رہا ہے، لیکن جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین اس سے سخت عذاب میں ڈال دے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عذاب ہے قبر میں، قبر میں عذاب ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، مجھ کو ڈر ہے کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کے عذاب سنا دے، قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں وہ سنا دے، میں دعا کرتا۔ جو چیز میں سن پا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چیز میں سن پا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو صحابہ کرام کی طرف کیا اور فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، تم لوگ جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ کہا تو صحابہ کرام نے فوراً کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، فوراً کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تم لوگ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم لوگ عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، تم لوگ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم ظاہر اور باطن فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، کہ تم لوگ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اب غور کریں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر مجھ کو ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کے عذاب سنا دے۔ گویا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس بات پر ایمان ہونا چاہیے بندے کو۔ رہی بات قبر کی نعمتوں کے تعلق سے، تو مومنوں کو اللہ رب العالمین قبر کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الفصلت میں کہا ہے، سورہ فصلت میں آیت نمبر 30 میں کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے تو فرشتے ان پر آتے ہیں، فرشتے ان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں،
غم نہ کرو، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں موت کے وقت بھی خوشخبری سناتے ہیں اور قبر میں بھی خوشخبری سناتے ہیں، اور جب یہ لوگ اٹھ جائیں گے قبر سے دوبارہ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ کہا ہے فَلَوْلَا إِذْ بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں یہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے، جب روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اس شخص کے قریب رہتے ہو، حالانکہ تم سے زیادہ میں قریب رہتا ہوں۔ ایک آدمی کی موت آ رہی ہے تو بندہ اس میں رہتا ہے نا قریب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت نرخرے تک پہنچ جاتی ہے روح، ایک دم بالکل آخری ٹائم ہے، اس وقت تم دیکھتے ہو اور اس وقت تم اس کے قریب رہتے ہو، لیکن میں اس کے قریب رہتا ہوں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، تم دیکھ نہیں پاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ تم دیکھ نہیں پاتے اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں، اور اگر اس قول میں تم سچے ہو تو ذرا روح کو لوٹا کر کے دکھاؤ۔ روح قبض ہو رہی ہے، اب اس روح کو لوٹا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مقربین بندہ ہے تو کیا ہوگا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اسے راحت ہوگی، خوشی ہوگی اور ریحان ہوگا اور جنت نعیم اس کے لیے ہے۔ تو دیکھیے روح قبض ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لوٹا کر کے دکھاؤ، اور پھر وہیں سے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، یہیں سے غذائیں ہیں جنت کی اور ان کے لیے خوشی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب فرشتے قبر میں سوال جواب کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، مومن بندہ جواب دے دیتا ہے، تو ینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہہ دیا، میرے بندے نے سچ کہہ دیا، فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس اس کو پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو کہی جاتی ہے، پھر اس کو جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو حد نگاہ کو شادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اچھا، ان باتوں پر ایمان رکھیں گے تو کچھ فائدہ بھی ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بندہ جو ہے اطاعت کے کام میں دلچسپی لے گا، نیکیوں کے کام میں دلچسپی لے گا، اور تاکہ ثواب حاصل کرے اور ثواب کے کاموں میں اس کو دلچسپی اور امید اس کو ہوگی۔ دوسری بات، معصیت، نافرمانی، گناہ سے وہ ڈرے گا، نافرمانی اور گناہ سے ڈرے گا، عذاب جو ہے اس سے ڈرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک مومن کو جو چیزیں نہیں مل پاتی، محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو تسلی مل جائے گی کہ آخرت میں تو مجھ کو نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ دنیا میں کوئی نعمت نہیں ملی تو کیا ہوا، آخرت میں تو اللہ رب العالمین ضرور دے گا۔ اس طریقے سے یہ فائدے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا اور یہ سمجھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس طریقے سے کہہ کر کے انکار کر دیے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قرآن و سنت، عقل اور حس، یہ تینوں کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور حس، ایک بندہ حس سے معلوم کرتا ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔
تو قرآن و سنت شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی یہ خلاف ہے کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ بات بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ سورہ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہرگز وہ دوبارہ زندہ کیے نہیں جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے ضرور تم لوگ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تم کو بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو سب بتائے جاؤ گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے یہ کہا کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، تو یہ ایک مومن آدمی کبھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا، یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ آدمی کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے آدمی حس کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا میں تجربہ کر کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں لوگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے۔ آپ لوگ کبھی جانتے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہوں پر اس بات کو ذکر کیا ہے، 5 جگہوں پر۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ ہی میں ہے، کہا ان لوگوں نے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کھلم کھلا اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، تو یہ جب کہا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے اسی آیت میں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ اے موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم کو بجلی نے پکڑ لیا، تم لوگ دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ تم کو زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو مار دیا پھر دوبارہ زندہ کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات بنو اسرائیل کے جو جھگڑا ہوا اور لڑائی کی، اور پھر جو ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، مسئلہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کس نے اس طریقے سے قتل کیا، آپس میں جھگڑا کر لیے، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور آپس میں لڑنے لگے، اور اللہ رب العالمین اس بات کو ضرور کھولے گا جو تم چھپاتے ہو۔ کس نے قتل کیا اس بات کو اللہ رب العالمین ضرور کھولے گا، تو تم لوگ کیا کرو؟ گائے کو ذبح کرو، حکم ہوا تھا، اور اس کا ٹکڑا سٹا دو تو یہ زندہ ہو جائے گا نا۔ تو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دنیا نے دیکھا نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے دکھا دیا ہے دنیا ہی میں۔ تیسری بات وہ اس قوم کا واقعہ جو لوگ اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے فرار ہو گئے تھے، وہ لوگ 1000 کی تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا پھر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ قرآن مجید میں بات ہے، یہ بات قرآن مجید میں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240/3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف،
حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے، اپنے زمین سے نکل گئے، وہ لوگ 1000 کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل گئے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، تو مر گئے، ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ تیسری دلیل ہے۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ چوتھی دلیل سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 250 پر 9 میں وہ واقعہ ہے کہ وہ آدمی جو ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، گاؤں تہس نہس ہو کر کے الٹا پڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گاؤں سے گزرے اور گاؤں اوندھا پڑا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یہ مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو موت دے دیا، کتنا؟ 100 عام، 100 سال تک، 100 عام، 100 سال تک موت دے دیا، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کیا، اٹھایا، قال کم لبثت، کہا کہ کتنے دن تک ٹھہرے رہے؟ تو کہا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں مرا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 سال تک ٹھہرا رہا، اور پھر کہا کہ اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھو۔ بہرحال تو اس آیت کریمہ میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ دکھا دیا ہے، دنیا میں یہ دکھا دیا ہے۔ اور 5ویں بات، آخری بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 پرندوں کو لو، پھر 4 پرندوں کو کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑی پر رکھنے کے لیے کہا کہ نہیں، اور پھر کہا کہ بلاؤ تو یہ لوگ یہ دوڑ کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں کہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا؟ تو کہا کہ بلا، ہاں میں تو یقین رکھتا ہوں، ولیکن لتطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو لو، فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا کرو، ہر پہاڑی پر ایک ایک حصہ رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ، تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گے، تمہارے پاس دوڑ کر کے وہ پرندے آئیں گے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان کو دکھایا۔ تو یہ بات ہے کہ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حص ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے دکھا دیا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین آسانی سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، آسانی سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے عقل کی بھی دلیل ہے کہ دیکھتے ہیں کہ زمین سوکھی پڑ جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے اور پھر ہریالی ہو جاتی ہے، تو جس زمین کو اللہ رب العالمین نے سوکھ جانے کے بعد پھر ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کی بھی کئی دلیل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور گمراہی کے جو بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کر رکھے۔ امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔